حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سردی کے موسم کو عبادت کی ادائیگی آسان ہونے کی وجہ سے بہار کا موسم قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، سردی ہو یا گرمی، موسمی تغیرات سے قطع نظر ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن سردی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے سردی کے موسم میں بعض عبادات کی انجام دہی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سردی کا موسم عبادت کرنے والے کے لیے غنیمت ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سردی کے موسم کو عبادت کی ادائیگی آسان ہونے کی وجہ سے بہار کا موسم قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کے لیے سردی بہار کا موسم ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کرتا ہے۔ اسی عنوان کے تناظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو بکر بن حفص بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سردی میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ گرمی میں روزہ رکھنا چونکہ نفس پر شاق ہوتا ہے اور مطابق حدیث افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، اور گرمی میں روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصیت کے ساتھ گرمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سردیوں کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ جب سردی آتی تو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اے اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے رات لمبی ہو گئی اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے، پس تم موسم سرما کو غنیمت جانو۔ ایک دوسری روایت ہے، جب سردی آتی تو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اے اہل قرآن، تمہاری تلاوت کے لیے تمہاری رات طویل ہو گئی تو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا تو روزے رکھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سردی کی آمد مرحبا، اس میں برکت نازل ہوتی ہے، رات قیام کے لیے لمبی ہو جاتی ہے اور دن روزہ رکھنے کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کے اس موسم میں شب کی طویل قیام کرنے اور دن میں با کثرت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔